तो नहीं है। जब नहीं है तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि ये चीज़ें अपनी तरफ से निकाली गई हैं। अब मैं एक और उसूल आपके सामने रखता हूँ। शेखुल इस्लाम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि 3 चीज़ें हैं, हक अमल, हक तरीका और हक नीयत। 3 चीज़ें हैं। अगर ये 3 शर्तें नहीं होंगी अमल में तो अमल मरदूद होगा। ज़रा समझिए, मैं थोड़ा इसको तफसील के साथ बयान करता हूँ। किसी भी अमल के कबूल होने के लिए 7 शर्तें हैं। नंबर 1 ईमान, आदमी मोमिन हो, काफिर और मुशरिक और मुनाफिक एतिकादी की कोई नेकी कबूल नहीं होगी। नंबर 2, शर्त नंबर 2, राह सुन्नत, जो तरीका अपना रहा है वो सुन्नत से साबित हो, अपनी तरफ से न बनाए। नंबर 3, माल जो दे रहा है हलाल का हो, हराम का माल ना दे वगरना कुफर में भी जा सकता है। नंबर 4, मसरफ, जहाँ देने की बात है वहाँ दे, सदका फ़र्ज हो या वाजिब हो। फ़र्ज दुनिया में एक ही है, ज़कात, वाजिब 8-10 हैं। इन सब का मसरफ ख़ास मुस्तहिक हजरात हैं, मैं तशरीफ़ वक्त नहीं है कि मैं करूँ, तो वहाँ दे। नफल सदका खुद खाए, माँ बाप को खिलाए, जिसको अमीर को गरीब को कोई मसला नहीं। नंबर 5, इखलास हो, वरना इखलास के बगैर अमल मरदूद होगा। इन सब पर मैं कुरान की आयतें आपको सुना सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ मैं ज़रा ज़्यादा बातें आपके सामने कर लूँ, मैं दलाइल की तरफ गया तो फिर बात मुकम्मल नहीं हो सकेगी। नंबर 6, वो अपना माल हो या बतौर वकील के दूसरे का माल सर्फ कर रहा हो, पराए बकरे खैराती न कर रहा हो। मैं इस पर मिसालें दे सकता हूँ, मैंने कहा वक्त नहीं है, ठीक है। नंबर 7, वो तरीका इस्लाम में मनसूख ना हुआ हो। ये पहली 3 चीज़ें तो खैर वैसे भी वाज़े हैं, पहली 6 चीज़ें। 7वीं चीज़ को वाज़े करता हूँ। पहले दौर में लोग सदका खैरात करते थे, पहाड़ों पर रख देते थे, आग आके उसको जलाती ले जाती तो कबूलियत की निशानी वगरना मरदूद। लेकिन हमारे दौर में अब ऐसे नहीं है, जो सदका किया है उस सदक़े को इंसानों को ही खिलाएंगे आप, उसको पहाड़ों पर पेड़े पर ले जाकर नहीं रखेंगे आप, मनसूख हो गया। ये 7 शर्तें होगी। अब इन 7 को मैं 3 शर्तों में बंद करता हूँ जो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने हमें बताई हैं। नंबर 1, जो अमल कर रहे हैं वो हक अमल हो। नंबर 2, जिस तरीके से कर रहे हैं वो हक तरीका हो। नंबर 3, जिस नीयत से कर रहे हैं वो नीयत भी हक हो। अब ज़रा मिसाल समझें। हक अमल हो, हक अमल नहीं होगा तो अमल मरदूद। मसलन एक आदमी डाके मार रहा है, पुलिस ने पकड़ा, भाई डाके क्यों मार रहे हो? तो कहता है जी डाके इसलिए मार रहा हूँ कि हमारी बस्ती में कुछ गरीब लोग हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, बेवाएँ हैं, अपाच हैं, माजूर हैं, लूले लगड़े हैं, उनके घर का खर्चा पूरा करना है तो अमीर लोगों से डाके मार के उनके चूल्हे जलाता हूँ। अब देखें नीयत इस बेचारे की कितनी अच्छी है, लेकिन काम अमल 2 नंबर है। हक अमल होना चाहिए। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। एक और मिसाल देता हूँ। आज से 2-3 महीने पहले सोशल मीडिया पे आया था, पुलिस ने एक चोर को पकड़ा, उसने पूछा ये चोरियाँ क्यों करते हो? तो उसने कहा जी मैं उम्रे पर ही नहीं हज पर जाने का इरादा रखता हूँ, पैसे नहीं थे, मैंने कहा अमीरों को ज़रा छीनूँ और ऐसे जो है अपने खर्चा पूरा करूँ। तो आप ज़रा अंदाज़ा कर लें ये कौन सा। अब नीयत उसकी अच्छी है लेकिन काम उसका 2 नंबर है। आगे चलिए, हक तरीका हो, तरीका भी हक हो। अब तरीका हक नहीं होगा फिर भी ये बात हो गई। मसलन एक आदमी है, अल्लाह और उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत रखता है, आप अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत रखता है, अब करता क्या है जी, सना की जगह दरूद शुरू कर दिया है। क्यों? अजान में अल्लाह अकबर की जगह सलात व सलाम शुरू कर दिया है। तो अब उसके जहन में आया चले जी मोहब्बत का इजहार नमाज में भी होना चाहिए। अल्लाह अकबर किया, तकबीर तारीमा कहता है अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो क्या ख्याल है, हो जाएगी नमाज इसकी ना? हाँ जी, हो जाएगी? नहीं, दुरूद पढ़ने की जगह ये नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये जो दुरूद है दुरूद इब्राहिमी, इसके पढ़ने की जगह है, आखिर में जाके पढ़ेगा। मोहब्बत अपनी जगह लेकिन तरीका अपनी तरफ से ना बनाए। इसकी मिसाल मैंने दी तीजा चालीसवां की भी। तीजा चालीसवें में आप मैयत से खैरख्वाही कर रहे हैं कि उसकी आखिरत अच्छी हो जाए, सदका खैरात से बलाएँ टलती हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आप हिंदुओं के तरीके पकड़ के बैठ गए हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ने किसी ज़मान मकान को लाजिम नहीं किया, आप लाजिम कर चुके, आप दीन में इजाफा कर चुके, बिदात का इर्तिकाब कर चुके। मैंने बिदअत की 4 सूरतें बयान की। अच्छा, तीसरा मैंने कहा हक नीयत भी हो। हक नीयत नहीं होगी फिर भी मसला होगा। मिसाल के तौर पर आप बहुत बड़ा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, हज कर रहे हैं नफली, लेकिन आपका मकसद क्या है? लोग हाजी साहब कहें, अलहाज कहें।
آپ مال خرچ کر رہے ہیں، لوگ کہیں جی بڑا سخی ہے، ریاکاری کر رہے ہیں، تو آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ یہ کلیے ہیں بھائی، میں بڑے خاص کلیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب تک جو باتیں میں نے کی ہیں۔ حق عمل، حق نیت، حق طریقہ، اس سے آپ ہر چیز کو سمجھ جائیں گے کہ آئے یہ جو کام ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے معاشرے میں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ یہ میں آپ کو اصول بتا رہا ہوں، اصولوں کی روشنی میں آپ پرکھیے کون سا کام ٹھیک ہے کون سا غلط ہے، ورنہ یہ موضوع اتنا لمبا ہے تو اس کے لیے تو مجھے کم از کم 10 گھنٹے چاہیے مکمل آپ کے سامنے واضح کرنے کے لیے۔ آئی بات سمجھ؟ اچھا، جب آپ ان اصولوں کو سمجھ گئے ہیں تو آپ ان اصولوں کے بعد میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں۔ یاد رکھیے اس وقت دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو سلسلے بھی آپ کے سامنے ہو رہے ہیں، وہ میں ذرا اس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک بات اور اصول بھی وہ بھی سن لیں، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ بس ظاہری طور پر چیز ٹھیک ہو تو بس وہ دیکھی ہے اس کو کر لے، ایسا نہیں ہے۔ میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی شاپنگ پلازا میں گیا، 1000 کا نوٹ اس کے پاس ہے، شاپنگ کی اور گیا جی اس کے اوپر کاؤنٹر پر گیا، اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ 1000 کا نوٹ اس کو دیتا ہے۔ وہ چیک کر کے کہتا ہے جعلی ہے، نکلی ہے، 2 نمبر نوٹ ہے، نہیں چلتا۔ حالانکہ وہ نوٹ بڑا کڑکدار، اس کی ابھی استری بھی خراب نہیں ہوئی، اس نے ایسا رکھا ہوا تھا جیب میں، کڑکدار، صاف شفاف، چمکدار۔ تو اسے کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہے یار، اس کی کڑکداری کو دیکھو، اس کے رنگ کو دیکھو، پرنٹ کو دیکھو، کون سی چیز ہے جو اس کی خراب ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں چلتا۔ بس تھوڑی دیر گزری، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک پرانا مریل سا نوٹ نکالا جس میں بابا قائد اعظم صاحب سلامت تھے، اور وہ دے دیا اس کو کاؤنٹر پر۔ اس نے وہ دیکھا، کہنے لگا چلتا ہے، صحیح ہے۔ تو کہتا ہے بھائی تیرا دماغ خراب۔ وہ پہلے والا کڑکدار صاف ستھرا نوٹ چھوڑ کے کہتا ہے یہ چلتا ہے، وہ نہیں چلتا۔ اس نے کہا پہلے میں سرکار کی مہر نہیں تھی، اس میں سرکار کی مہر ہے۔ ذرا اس مثال سے آپ بات کو سمجھیں، اس نوٹ میں سرکار کی مہر ہے۔ تو اب ہر وہ کام جو آپ کو بظاہر دین نظر آئے وہ دین نہیں ہوگا، بے دینی ہوگی، جب تک اس میں سرکار کی مہر نہ ہو۔ سرکار سے مراد میں نے کہا 220 سالہ خیر القرون کی مہر جب تک نہیں ہوگی وہ بے دینی ہوگی۔ اب میں مثالیں دیتا ہوں اس پر، ذرا آپ مثالیں سمجھیں، مثالوں سے آپ سمجھیں گے۔ مثلا 1000 کا نوٹ، یہ میں نے آپ کو مثال دے دی۔ مثال کے طور پر 3 صحابہ آپ علیہ السلام کی ایک زوجہ مطہرہ کے پاس آئے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کی عبادت کا حال پوچھا، آپ علیہ السلام نے عبادت کا حال بتایا، کہنے لگے بھائی دیکھو آپ علیہ السلام تو بخشائیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، ہمیں زیادہ کام کرنا چاہیے، زیادہ نیکی کرنی چاہیے۔ لہٰذا ایک نے کہا ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا، بس اللہ کے نام ساری زندگی۔ دوسرے نے کہا میں ساری رات نہیں سوؤں گا، شب بیداری کروں گا، اللہ کے لیے جاگوں گا۔ تیسرے نے کہا میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، اب روزش گئی مجھ سے۔ اب بظاہر کتنی بڑی بڑی ان کی نیتیں، لیکن جب ان کی نیتوں کا پتہ چلا آپ علیہ السلام کو، تو آپ علیہ السلام نے بلایا اور ان کو تنبیہ فرمائی۔ کیا فرمائی؟ تنبیہ فرمائی، میں اللہ کا رسول ہوں، کبھی کھاتا ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی سوتا ہوں، کبھی جاگتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، تم کون ہوتے ہو اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں دین میں گھڑنے والے؟ بظاہر کتنا اچھا عمل تھا، نیتیں تھیں، لیکن اللہ کے نبی نے روک دیا، اللہ کے نبی نے روک دیا۔ اس سے بھی آپ سمجھ جائیں دین وہ نہیں ہے جس کو ہم دین سمجھیں گے، دین وہ ہے جو 220 سالہ خیر القرون سے مہر لگ کر آیا ہو۔ آئی بات سمجھ؟ اچھا آگے ایک مثال دے رہا ہوں۔ چھینک آتی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، اور ایک شخص کو دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، اس نے کہا چھینک آئی، الحمدللہ علی کل حال والسلام علی رسول اللہ۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا یار یہ کیا کرتے ہو، الحمدللہ علی کل حال والسلام علی رسول اللہ، یہ جملے تو نے اچھے کہے ہیں لیکن یہ ثابت کہاں سے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے کہے ہیں اس طرح؟ نہیں، تو آپ اپنی طرف سے بنا رہے ہو۔ فوراً رد کی۔ کیا پتہ چلا؟ بظاہر کسی چیز کا اچھا ہونا در حقیقت اچھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس پر سرکار کی مہر نہ ہو۔ اچھا آپ کلمہ شہادت پڑھتی ہیں، اس کو جو چوتھا کلمہ اس میں پڑھتے ہیں ابداً ابدا ذوالجلال والاکرام، یہ ابداً ابدا کے در سے آیا۔ والدرجۃ الرفیع، اذان کے بعد دعا پڑھتی ہیں اس میں پڑھتے ہیں والدرجۃ الرفیع، یہ کدھر سے آیا بھائی؟
अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम तबारकता रब्बना व तआलैता, ये तबारकता रब्बना व तआलैता कहाँ से आया भाई? तो ये चीज़ें अपनी तरफ से नहीं बनानी। अगर कोई बनाएगा दीन में इजाफा करने की वजह से बेदती होगा। जितना साबित है उतना ही करना है हमें। अच्छा, इसी तरह चलिए जी, कहते हैं जी आया जिक्र भी कभी गुमराही हो सकता है, दुरूद भी कभी गुमराही हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। मिसालें देते हैं हम आपको। मसलन नमाज कितनी अच्छी इबादत है, लेकिन कोई आदमी अगर नमाज मकरूह टाइम के अंदर पढ़ना शुरू कर दे, 3 मकरूह औकात में, या असर की नमाज पढ़ के और सुबह की अजान होने के बाद नफल पढ़ना शुरू कर दे, गुनहगार होगा नहीं होगा भाई? हाँ होगा। अब आप पूछिए ना ज़रा, नमाज पढ़ के गुनहगार हो रहा है? जी हो रहा है, क्योंकि तरीक़ा रसूल, तरीक़ा सहाबा नहीं है। ठीक हो गया। इसी तरह आप आगे चलिए, रोज़ा कितनी अच्छी इबादत है, लेकिन कोई अय्याम खमसा में रोज़ा रखना शुरू कर दे, ईद वाले दिन, छोटी ईद, बड़ी ईद, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, या अय्याम तशरीक़ के दिनों में, तो गुनहगार है। मर रहा है, रोज़ा तोड़ नहीं रहा, रोज़ा रखा है, लोग समझते हैं बड़ा ख़ास काम कर रहा है, हालांकि शरीयत की नज़र में गुनहगार है। शक का रोज़ा रख रहा है, रोज़ा बज़ाहिर बड़ी अच्छी इबादत है, लेकिन गुनहगार है। अबुल कासिम की नाफरमानी की, आप अलैहिस्सलाम की, तो समझ आ गई बात। रोज़ा रख के भी गुनहगार, नमाज पढ़ के गुनहगार, अच्छी दुआएं इनमें इजाफा करके अच्छे कलिमात का गुनहगार, सारी ज़िंदगी अल्लाह के नाम करने की नीयत, शब्बेदारी, रोज़ा, गुनहगार। क्यों? अल्लाह और उसके रसूल का तरीका, हुक्म और तरीका नहीं है, सरकार की मोहर नहीं है। इसी तरह आप देखें ईद वाले दिन जो है, ईदगाह में इशराक नहीं पढ़ सकते आप। ईद की नमाज के बाद भी इशराक आप ईदगाह में नहीं पढ़ सकते, ये मसला है। हज़रत अली ने एक शख्स को इशराक पढ़ते ईदगाह में देखा, तो हज़रत अली ने फरमाया, क्यों पढ़ते हो तुम ये? इशराक अच्छी इबादत है। लेकिन उसने आगे से गुस्से में कहा, अल्लाह मुझे इस इबादत पर अजाब नहीं देंगे। हज़रत अली गुस्से में आए, कहने लगे, तुझे इस पर अजाब हो सकता है, तू वो काम कर रहा है जो साबित नहीं है। बज़ाहिर इशराक पढ़ना अच्छी इबादत है, लेकिन नहीं साबित तो नहीं पढ़ना। खतना के मौका पर दावत, अब खतना किसी बच्चे का हुआ है सो हो गया। अब उस मौके पर हज़रत उस्मान ने एक शख्स को देखा कि वो क्या कर रहा है, दावत कर रहा है, तो और उसको दावत को भी ख़ास अमल समझ रहा है, तो उसको उन्होंने कहा, भाई खतना तो साबित है, ये दावतें किधर से निकाली तूने? अब दावत कितना अच्छा अमल है, किसी को खिलाना पिलाना। चाश की नमाज कितनी अहम इबादत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने देखा एक शख्स जो एक जमात के साथ कुछ चाश की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आपने फरमाया, भाई चाश की नमाज तो साबित है, जमात कहाँ से निकाली? सूरज गिरन दिन को होता है, दिन को लोग जाग रहे होते हैं, चलें जमात के साथ पढ़ लें, साबित है। चांद गिरन रात को होता है, रात को जो है वो जमात साबित नहीं है। अब कोई रात की नमाज भी जो है गिरन वाली, चांद गिरन वाली जमात से पढ़ेगा, गुनहगार होगा। सलात तस्बीह साबित है, लेकिन सलात तस्बीह के लिए लोगों को बुला बुला के जमात करवाना नाजायज़ है, तदाई इलन नफ़ल नाजायज़ है। मेरी बात समझ आ रही है? ईद की नमाज साबित है, लेकिन ईद की जमात भी साबित है, लेकिन ईद की जमात के लिए अजान साबित नहीं है। अजान बड़ी अच्छी इबादत है, लेकिन जब आप इसके लिए अजान देंगे आप गुनहगार बिदअती होंगे। तो इन उसूलों से आप समझ लें कि इस्लाम उसूलों का नाम है, अपनी ख्वाहिशात का नाम नहीं है। हाँ, ये जो आपके सामने अब तक मैं नुक्ता बयान कर रहा हूँ, ठीक हो गया। मैंने तस्बीहात फातिमी की मिसाल दी, अपनी तरफ से तादाद नहीं बढ़ा सकते। ज़िक्र इज्तिमाई, आप अपनी तरफ से ज़िक्र इज्तिमाई के सिलसिले कायम नहीं कर सकते। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी वक्त में जब उनकी बिनाई कमज़ोर हो गई थी, कूफा की जामे मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, साथ ग़ुलाम भी था। वहाँ पर आप मुस्नद दारमी को उठा के देखें, फतावा शामिया में भी इसको कोट किया गया है, और उसमें है कि युहल्लिलूना व युसब्बिहूना, कुछ लोग ला इलाहा इल्लल्लाह और सुबहान अल्लाह की आवाज़ें बुलंद कर रहे थे, कितनी अच्छी इबादत थी। लेकिन फरमाने लगे, हाउलाई कौम मुब्तदिऊन, ये बिदअती लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, आवाज़ें मिला मिला कर आवाज़ें मस्जिद में यूँ बुलंद कर रहे हैं। अब एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं और सुबहान अल्लाह पढ़ रहे हैं। आप आज का कोई बिदअती उठे हो कहे, जी कैसे बिदअत हो गया अल्लाह का नाम लेना, कलमा पढ़ना? जी अब्दुल्ला बिन मसूद उसको बिदअत कह रहे हैं। और अब्दुल्ला बिन मसूद वो शख्सियत हैं जिनसे कूफा से फ़िक़्ह हनफी इमाम अबू हनीफ़ा की फ़िक़्ह
ان کے استاذوں کی ابراہیم نخعی اور حماد اور علقمہ شاگرد ہیں کس کے؟ عبداللہ بن مسعود سے، ان سے ساری فقہ میں پہنچی ہے۔ اچھا جی، اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ تکبیرات تشریق ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر، یہ صرف 5 دنوں میں آپ پڑھتے ہیں نا۔ تو آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی ان 5 دنوں سے ہٹ کر پہلے کیوں نہیں پڑھتے، بعد میں کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کا نام لینا تو اچھی عبادت ہے نماز کے بعد، تو کہا جائے گا ثابت نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے رات کی نماز دعا سکھائی، اس میں بنبی کا کی جگہ انہوں نے برسولی کا پڑھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ساری دعا تو ٹھیک پڑھ لی، بنبی کا میں نے لفظ بولا اور تو کہتا ہے برسولی کا، تجھے یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ میرے لفظ کو تبدیل کر؟ تو سمجھ آ گئی بات؟ جو بات میں اصول سمجھانا چاہتا ہوں، فرض نماز پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن ڈبل فرض پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ اب اچھی بات ہے نا کہ اگر ڈبل فرض کوئی پڑھتا ہے تو زیادہ مشقت برداشت کرتا ہے، لیکن روکا گیا ہے، گنہگار ہوگا۔ اسی طرح نماز پڑھنا اچھی چیز ہے، لیکن کوئی کہے میں 1 رکعت نماز پڑھوں گا، تو آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھیں گی صلاۃ بطیرہ، تو بطیرہ کون سی نماز ہے؟ جس میں 1 رکعت والی نماز، روکا گیا ہے، اس سے نہیں پڑھ سکتے آپ۔ المختصر، آپ سمجھ گئی ہوگی میری بات کو کہ اصول یہ ہے کہ دین وہ ہے جو ثابت شدہ ہو، ورنہ بدعت ہوگی، بدعت سے بچنا ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی اس میں حرج ہی کیا ہے کہ اگر کسی نے کوئی میلاد منا لی، فنا کر لیا، تو آپ علیہ السلام کی ولادت یہ سب کے ہاں مسلم ہے، ربیع الاول میں ہوئی ہے، میں نے پہلے کہہ دیا، مار مسلمان کو دلی خوشی یہ مسلم ہے، لیکن میلاد منانے کی بات جہاں تک آ رہی ہے وہ کہاں سے ہے؟ بات اس پر ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں جو منانے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی کیا حرج ہے، منا لیا، تو ابھی تک جو اصول میں نے رکھے ہیں ان اصولوں سے آپ سمجھ گئی ہوں گی حرج کیا ہے۔ حرج یہی ہے کہ جب ایک چیز ثابت نہیں ہے تو بدعت ہے، اور بدعت سے بچنا ہے۔ کیوں بدعت سے کیوں بچنا ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے وہ گویا آپ علیہ السلام پر خیانت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنا دین پورا نہیں پہنچایا، اب میں اس کو مکمل کر رہا ہوں۔ کتنی بڑی جسارت کر رہا ہے۔ اچھا، آپ علیہ السلام حوض کوثر پر ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے اور آپ آگے بڑھیں گے ان کو پانی پلانے کے لیے، تو فرشتے ان کو پیچھے کر کے روک دیں گے اور کہیں گے یہ بدعتی لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا کچھ بدعت گڑی تھی، تو بدعتی لوگوں کو حوض کوثر پر روک دیا جائے گا۔ کتنا خطرہ ہے، کتنی یعنی خطرے والی بات ہے، تو اس لیے ہم نے بدعت کو نہیں لینا۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ، ٹھیک ہے؟ اور شیطان خوش ہوا تھا اس بات پر، اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی توبہ کرنے والے کے برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا، تو اس پر بڑا رویا، پھر کہنے لگا اب میرے پاس ایک حربہ ہے کہ میں لوگوں کو برائیوں میں لگاؤں گا اور نیکیاں باور کرواؤں گا، نیکیاں باور۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آخر میں ایسے بدبخت بھی آئیں گے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی نیکیاں ساری برباد ہو جائیں گی اور وہ اپنے آپ کو اپنے ان کاموں کو نیک سمجھتے تھے، اچھا سمجھتے تھے، لیکن اصل میں اس پر سرکار کی مہر نہ ہونے کی وجہ سے بدبختی کا ارتکاب کر رہے تھے، اپنی جان مال صلاحیتیں سب کچھ ضائع کیا اور اپنے آپ کو تباہ کیا۔ اچھا بھائی، یہاں پر میں اب بات کو مختصر کر رہا ہوں، اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، باتیں بہت لمبی ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں، ہمارے جوابات کیا ہیں، ان میں سے ایک دلیل وہ زیادہ دیتے ہیں، میں ذرا اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں بتائیے منع کہاں ہے، منع کہاں ہے، منع کہاں کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا؟ اب جواب سنیے، جواب نمبر 1 یہ ہے، حدیث ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی ما انکر، حدیث متواتر کہا گیا ہے اس کو، کہ جو دعویٰ کرتا ہے مدعی اس کو ثبوت دینا ہوتا ہے، وہ مدعا علیہ سے ثبوت نہیں مانگے گا، یہ اصول ہے۔ اب اس اصول کے مطابق جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں 12 ربیع الاول میں خاص کام کرنے چاہیے، جلسے جلوس کرنے چاہیے، جھنڈیاں لگانی چاہیے، اور بار روڈوں پہ نکل کے جلسے جلوس اور احتجاج اور یہ اس قسم کے سلسلے کرنے چاہیے،
تو اور جو خرافات ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے کام کرنے چاہیے. تو یہ مدعی ہیں نا، ان سے پوچھنا چاہیے دلیل کیا ہے. اب وہ دلیل نہ دے سکیں اور وہ ہم سے کہیں کہ آپ بتاؤ منع کہاں ہے، تو یہ حدیث متواتر کے خلاف ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ راستے میں کوئی گاڑی کھڑی ہو، پولیس والے آئے، ٹریفک والے، اور کہیں فلاں حضرت سے آپ کی گاڑی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کہتے ہیں نافی ہے، اور اس سے کہیں ثبوت دو کہ آپ کی نہیں ہے، تو آگے سے ہنسے گا، کہے گا پاگلو، ثبوت جو کہے گا میری یہ دعویٰ کرے گا اس سے لو. میں کہتا ہوں نہیں ہے، اور کہتے ہو ثبوت دو. ہم کہتے ہیں ہماری نہیں ہے خرافات، تم کہتے ہو ہماری ہیں، تو ثبوت تم نے دینا ہے کہ ہم نے دینا ہے. آئی بات سمجھ. دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں منع نہ ہو جو چیز تو اس کو کر سکتے ہیں. یہی بات کراچی کا ایک مولوی صاحب کہتا ہے، یہی پنڈی کا ایک مولوی صاحب کہتا ہے، یہی بہت سارے کہتے ہیں، میں نہیں نام لیتا، ٹھیک ہے، کہ جو چیز منع نہ کی گئی ہو وہ جائز ہوتی ہے. اب ذرا اس اصول پر آئیے، ذرا کتنی خرابیاں آئیں گی اسلام میں. مثلا اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ تم نے جب حج کرنا ہے تو کتنے چکر مارنے ہیں جی طواف کے؟ 7. میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی حدیث میں 9 چکروں سے روکا ہے؟ نہیں. تو 9 بھی مار لینے چاہیے، کبھی 11 مار لینے چاہیے، پتہ تو چلے نا پھر محبت کا. ٹھیک ہے، تو صفا مروہ پر کتنے چکر لگاتے ہیں؟ 7. تو 9 11 13 سے منع کیا ہے؟ نہیں، مار لینے چاہیے کبھی کبھی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ علیہ السلام نے کئی حدیث میں عیدین والے دن جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں اذان اور اقامت سے روکا ہے کسی حدیث میں؟ نہیں. تو اذان اور اقامت بھی کر لینی چاہیے. آپ علیہ السلام نے ہمیں 3 رکعت فرض مغرب کے بتائے ہیں، تو کیا 6 رکعت پڑھنے سے روکا ہے؟ 9 رکعت پڑھنے سے؟ نہیں. تو کبھی کبھی 9 رکعتیں بھی پڑھا دینی چاہیے، پڑھ لینی چاہیے. او بھائی اگر اس طرح آپ کریں گے تو دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا. پھر کہتے ہیں جی دیکھیں جی آپ علیہ السلام کے دور میں تو یہ پنکھے بھی نہیں تھے، یہ مدرسے پختہ مدرسے نہیں تھے، یہ لائٹیں نہیں تھیں، تو یہ ساری بدعت ہو گئیں. تو یہ جاہلانہ اعتراض ہے. بھائی بات یہ ہے، حدیث کہتی ہے من احدث فی امرنا ما لیس منہ، من احدث فی امرنا ای فی دیننا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے اس دین کے اندر نئی بات گڑے، دین میں کہا ہے، دنیا میں نہیں کہا بھائی، دین میں کہا ہے. دین میں کوئی نئی بات گڑے گا، میں نے پہلے تعریف کی ہے بدعت کی آپ کے سامنے. دین میں کوئی نئی بات گڑے گا ثواب اور عبادت سمجھتے ہوئے، وہ بدعت شرعی ہوگی، وہ بدعت ضلالہ ہوگی. دنیا کے اعتبار سے آسائشیں اباحات یہ مباحات سے تعلق رکھتی ہیں، مباحات سے، ان میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو دین کے ساتھ کیوں جوڑا؟ یہ آپ 8 سال پڑھ کے طلباء عالم بنتے ہیں، آپ 6 سال پڑھ کے عالمہ بنتی ہیں. تبلیغ جماعت والے 4 مہینے لگاتے ہیں، سال لگاتے ہیں، 7 ماہ لگاتے ہیں، 4 مہینے لگاتے ہیں، سروزہ لگاتے ہیں. یہ ساری ترتیبات کیا ہیں؟ فرض واجب سنت مستحب نہیں ہے، کوئی ثواب اور عبادت سمجھ کے نہیں کرتے، بلکہ ہدایت پر آنے کے ذریعے ہیں، ذرائع ہیں، وسائل ہیں. اور ذرائع اور وسائل کو کوئی بدعت نہیں کہتا جو عقل مند ہوتا ہے، جو صاحب علم ہوتا ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ پختہ مسجد ہوگی تو اس میں نماز کا ثواب زیادہ ہو جائے گا، کچی مسجد میں سے کم ہوگا؟ یہ کس نے کہا ہے قالین کے اوپر نماز کا زیادہ ثواب ہے اور عام چٹائی پر جو ہے نماز کا کم ثواب ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے کہ چلہ لگائے گا تو اس کو 50,000 نیکی ملیں گی؟ یہ کس نے کہا ہے؟ نہیں لگائے گا تو گنہگار ہوگا. آپ تو کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی عید منا رہے ہیں. معاذ اللہ، آپ نے یہ فتویٰ تو اوپر ابو بکر رضی اللہ عنہ تک سارے صحابہ پر بھی لگا دیا. یہ کام تو انہوں نے بھی نہیں کیے. بلکہ میں اس پر دلائل کیا دوں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 12 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے بھی نہیں ہے. آپ کی ولادت کے حوالے سے بہت سارے اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ ہے، بعض ربیع الثانی کہتے ہیں، بعض صفر کہتے ہیں، بعض رجب کہتے ہیں، بعض رمضان کہتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی محبوبی سبحانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جو ہے وہ کتاب کے اندر وہ فرماتے ہیں، ایک قول نقل کرتے ہیں 10واں محرم، 10 محرم. ہاں زیادہ تر علماء کا نظریہ یہ ہے کہ ربیع الاول ہے. آئی بات سمجھ؟ اب ربیع الاول میں کون سی تاریخ ہے؟ بعض کہتے ہیں 1 ربیع الاول، بعض کہتے ہیں 2، بعض 8، بعض 9، بعض 10، بعض 12، اور شیعہ کہتے ہیں 17. جی اتنا زیادہ اختلاف. اب اگر یہ 12 ربیع الاول کو
عید میلاد النبی منانا اتنی بڑی عبادت ہوتی تو یہ عبادت سب سے پہلے کون کرتا؟ صحابہ. کون کرواتے؟ آپ علیہ السلام، تابعین. ہمارے اسلام میں استنجا خانے میں جانے اور نکلنے تک کے آداب اگر اسلام سے ثابت ہیں، آپ علیہ السلام کے کتنے بال سفید ہوئے تھے وہ تعداد ہمارے پاس موجود ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی بات ہمارے پاس محفوظ ہے. کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا معاملہ صحابہ محفوظ نہیں کر سکے کہ آج اختلاف ہو رہا ہے کہ آپ کی ولادت کب ہوئی اور وفات کب ہوئی؟ اس لیے کہ صحابہ کے ہاں ولادت اور وفات منانے کے دن نہیں ہیں. اگر منانے کے دن ہوتے تو یہ عملاً اس کو ثابت، ان کو وہ یاد رکھتے اور ثابت ہوتے. تو اختلاف تبھی ہوا کہ ان کے ہاں یہ منانے کے تصور نہیں ہے. اسلام ویسے بھی منانے کا تصور نہیں دیتا، اپنانے کا تصور دیتا ہے. اس کا اپنانے کا. منانے کے